تو اس کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ امجد اسلام امجد ہے، جو کہ بہت معروف شاعر اور ڈرامہ نویس تھے، اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ان کے فن پہ، ان کی زندگی پہ ہم روشن آنے کے لیے ایک بیٹھک رکھ لیتے ہیں۔ آج کی نشست کی صدارت سلمان صدیقی کر رہے ہیں، اور سلمان، آپ کی اجازت سے جس ترتیب سے لوگ آئے ہیں اسی ترتیب سے میں ان کو دعوتی خطاب دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں عامر سلیمان بھائی کو دعوتی خطاب دوں گا۔ عامر بھائی۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ میں بس ان کی ایک غزل اور ان پہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے جو کہ میرے لاہور کے دوست حامد عتیق سرور نے لکھا، جو کہ جس کو ہمیں ایک دن اردو گھر بلانا چاہیے، بڑا اچھا مزاحیہ شاعر ہے۔ تو میں پہلے غزل سناؤں گا اور پھر اگر ٹائم ملا تو مضمون، اور جو شیئر سکرین تھی اس پہ میں وہی مضمون کی پکچرز لے رہا تھا تاکہ ایک دم نہ سکرین سے غائب ہو جائے۔ تو پہلے غزل ہے ان کی کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبح کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ تھا اسے بھول جا، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی میں تو بھی مسکرا اسے بھول جا، کہاں چاہ کے جا نہیں، کسی آستی پہ لہو نہیں، کہ شہید راہ ملال کا نہیں خوں بہا اسے بھول جا، کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں غم زندگی کے فشار میں، وہ جو درد تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا اسے بھول جا، نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا، دل منتظر تو یہ کس لیے تیرا جاگنا اسے بھول جا، یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، اسے دیکھ اس پہ یقین نہ کر، نہیں عکس کوئی بھی مستقل سرے آئینہ اسے بھول جا، جو بساتے جاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے سے پلٹ گیا، اسے روکنے سے حصول کیا، اسے مت بھلا اسے بھول جا۔ اور ایک سیکنڈ ایک دم میں اسی لیے پکچرز لے لیتا ہوں کہ کئی دفعہ غائب ہو جاتی ہے اسکرین۔ تجھے چاند بن کے ملا تھا جو تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا، وہ تھا ایک دریا وصال کا، جو اتر گیا اسے بھول جا۔ بس یہ میں نے امجد اسلام جد کی ایک غزل ان کی جو مجھے بہت پسند ہے نظم، وہ میں کوشش کے باوجود نہیں لا سکا، مگر میں بھی آپ کو یہ ایک مضمون ہے جو حامد نے لکھا ہے، حامد عتیق سرور نے، جس کو ہمیں بلانا چاہیے اردو گھر، زوم کے اوپر پاکستان میں ہے، میرا کنگ ایڈورڈ کا دوست ہے، کہ خدا کے کام ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو ہنر، کسی کو صحت، کسی کو شہرت تو کسی کو عہدہ، کبھی ان سب کا کچھ کمپنیز اور کبھی اس کے بالکل کبھی ان سب کا کچھ کمبینیشن اور کبھی اس کے بالکل برعکس، کسی حساب، کسی ریشو، کسی پروبیبلٹی، حق اور ناحق سے بالا، مومن و کافر، رند و زاہد کو دیکھے بغیر اس کی مرضی ہے، اس کی قدرت کی رینڈم واک ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کامیابی اس عطا کا مستحق ٹھہرنے کا نام نہیں، اس کے مطابق اصل امتحان تو عطا یا آزمائش کے بعد شروع ہوتا ہے، شاید وہ معبود ہمیں اپنی فری ول اور عطا دیکھ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی دی گئی عطا و سزا پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ صوفیہ انسان کی عظمت کو برتن کے بھر جانے سے نہیں، بلکہ اس میں ڈالے گئے محلول کو سنبھالنے، اس کے ذائقے کی ٹھنڈک، خوشبو اور تاثیر کو برقرار رکھنے، یا اسے بہتر بناتے ہوئے نفس کے غرور سے نیچے رہنے سے پرکھتے ہیں۔ لب کی عطا کے ہزاروں رنگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، کوئی ایک دم بہت مشہور اداکار بن جاتا ہے، کوئی کھلاڑی تمام ورلڈ ریکارڈ توڑ دیتا ہے، کوئی راکھ میں ہاتھ ڈال کر کندن بنا دیتا ہے،
اور کچھ کسی کے پیچھے لوگ یوں چل پڑتے ہیں جیسے پائٹ پائپر کی دھن پر جانور اور بچے. یہ سب نام و نمود، شہرت عام اور بقا اتنی لمبی شہرت عام اور بقائے تمام ہے. اتنی لمبی تمہید کا مقصد گئے روز خالق حقیقی سے ملنے والے اردو کے لازوال قلم کار اور مربی امجد اسلام امجد کا ذکر خیر کرنا ہے. کل تو ساری فیس بک اور ٹویٹر ان کی تصویروں سے بھرے تھے. قریب ہر کسی نے اپنے ساتھ ان کی تصویر بنائی ہوئی تھی. میں ہر تصویر میں ان کا کھڑے ہونے کا اور دیکھنے کا انداز بہت دیر تک دیکھتا گیا، اور ان کے ساتھ اپنی ہونے والی ملاقاتوں اور مشاعروں میں ان کو کبھی سامعین میں بیٹھ کر اور کبھی ان کے ساتھ پڑھنے کی محفلوں کا تمام تر منظر یاد کرتا چلا گیا. کل سے سب نے لکھا کہ کیسے امجد اسلام امجد ایک غیر ادبی گھرانے سے ادب میں آئے. 28 سال کی عمر میں یا نصیب کلینک لکھا اور 35 سال کی عمر میں وارث اور برزخ کے ساتھ پورے بر صغیر میں جانے جا چکے تھے. ڈرامے، گیت، غزلیں، نظمیں، فلمیں، کالم، سفر نامے، کوئی فن تحریر سے جو بھی معجزے بپا ہو سکتے تھے کیے. اس صدی تک اردو کے قلم کاروں کی صفحے اول میں رہے، اور کوئی ربع صدی سے تو یہ عالم تھا کہ ان کے قد کے نزدیک بھی کوئی نہیں دکھتا تھا. یہ نہ مشکل لفظ لکھے، نہ مشاعراتی شعبہ بازی کی، مگر اس کے باوجود جہاں جہاں اردو زبان سمجھی جاتی ہے انہیں شوق سے پڑھا گیا اور انہماک سے سنا گیا. نصف صدی میں اپنی تخلیقی صلاحیت کھوئے بغیر لگاتار لکھنا ہنر کا ایک معجزہ ضرور ہوگا، مگر اس میں عطائے رب بھی یقینی طور پر شامل رہی ہوگی. میری بات کا مقصد اس سے ہٹ کر ہے کہ امجد کو یہ مقام کیوں کر ملا. مجھے یہ بتانا ہے کہ میری نظر میں اس تمام شہرت اور کامیابی نے امجد اسلام امجد کے ساتھ کیا کیا، یا دوسرے لفظوں میں ستائے رب پر امجد صاحب کا رد عمل اور رویہ کیا تھا. بہت سے مشاہیر سے ملنے کا اتفاق رہا، اور دیکھنے میں یہی آیا کہ شہرت اور کامیابی اکثر و بیشتر لوگوں پر ایک نرگسیت، ایک مردم بزاری، ایک خود ستائشی، ایک توجہ کا مقناطیس پن، رویے اور لہجے میں غرور، یا بعض اوقات بڑی ہوئی عاجزی سے دوسروں کو مغلوب و متاثر کرنے کی دھن پیدا کر دیتی ہے. ذات میں ایک کبریائی سی ڈر آتی ہے. امجد صاحب تو ان کے گڑی شاہ ساتھ والے گھر میں اس کی 80 کی دہائی میں ملنے سے لے کر ان کے ڈیفنس والے گھر میں پچھلے سال کے اواخر تک کوئی 35 سال تو وقفے سے ملنا رہا ہوگا. امجد صاحب نہیں بدلے، نہ کبھی علمیت سے مغلوب نظر آئے، نہ اپنی پریزنس، اپنی شہرت، اپنا حلقہ احباب کے بڑے ناموں سے کبھی مروب کرنے کی کوشش کی. سادہ لباس میں بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے ملے، ان سے بات کرتے تو علمیت کے باوجود وہ اتنے ہی شوق سے دوسروں کی بات سنتے، اور دیر ہوتی تو گھر میں اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لے آتے. بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے ملے، ان سے اور دیر ہو جاتی. گفتگو میں بھی میں کا ذکر کم تھا اور دوسروں کا زیادہ. لطیفوں پر آتے تو جتنا ہنساتے تھے اتنا ہی خود پر ہنستے، اور یہ رویہ مجھ سے خاص نہیں تھا. کوئی 20 برس کا نوموز بھی ان کے گھر تک پہنچتا تو اس سے بھی ایسے ہی ملتے، ایسے جیسے اپنی عظمت، کامیابی اور شہرت کا نہ کوئی زوم ہے نہ احساس. ان کے پاس سے نکلتے تو ان کے دستخط شدہ کوئی نئی چیز بھی ہوتی، اور یہ احساس بھی کہ ان سے مل کر اپنی عزت نفس بڑی ہے، کم یا زیر بار احسان نہیں ہوئی. مجھے یقین ہے کہ امجد صاحب اپنے خالق کے اس امتحان پہ پورے اترے اور اپنے رب کو اس پہ تکلفی سے ملے ہوں گے جیسے میرے جیسے بہت سوں سے ملتے رہے ہیں. حامد عتیق سر، تو میرا خیال ہے کہ ان کی شخصیت کا بڑا اچھا احاطہ کرتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، زندگی میں کچھ ریگریٹس رہ جاتے ہیں. جس طرح کے ریگریٹ ہے کہ میں فیض احمد فیض صاحب سے نہیں مل سکا جبکہ میں لاہور میں تھا. دوسرا ابھی تک ریگریٹ ہے کہ واصف علی واصف صاحب پریکٹیکلی واکنگ ڈسٹنس پہ تھے میو اسپتال میں، وہ لکشمی چوک میں تھے، اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور مجھے خوف ہے کہ تیسرا ریگریٹ یہ رہے گا کہ امجد صاحب ابھی اگست میں ڈالس آئے، مشاعرہ پڑا، اور میں بس اپنے مصروفیات کے باوجود، یا جس طرح میں رضوان بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تھکا ہوا بہت تھا میں اس دن، تو میں گیا نہیں.
مگر سلمان کی بہت مہربانی، اس نے مشاعرے کی ویڈیو بھیج دی جو کہ میں اسی رات بیسیکلی دیکھ کے سویا، اور اس میں ایک نظم جو کہ مجھے مل نہیں رہی، مگر وہ جو ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ، وہ ایسی ہے کہ بس ابھی تک سر دھن رہا ہوں میں اس پہ۔ مگر میں اگر سلمان کے پاس ہے یا سلمان کے پاس ویڈیو ہے اور وہ اگر وہ سنا سکے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں رضوان بھائی کو دوبارہ مائک ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ شکریہ عامر بھائی۔ اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ اعجاز صاحب سے۔ شیخ اعجاز صاحب، آپ امجد اسلام امجد کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ صاحب صدر اب اجازت ہو تو میں 5 منٹ سے زیادہ لوں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس میں پورے دباچہ جو ہوتا ہے وہ پوری کہانی یا پوری چیزیں سامنے نہیں آتی۔ امجد اسلام امجد سے میرا تعلق 1960 سے ہے، اور میں جو کچھ میں بتانا چاہ رہا ہوں شاید کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، تو آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فلمی دنیا کہہ لیجئے، ٹی وی کی دنیا کہہ لیجئے، یا جو بھی، تو اس کے 2 آرٹسٹ، 2 لوگ، 2 نام بہت مشہور ہوئے ہیں۔ یہ اسلامیہ کالج کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہاں ایک الف نون کا جو ننا جو ہے وہ ایک، یہ ہم سے 1 سال سینئر ہوتے تھے، اور میرے ساتھ جو کلاس میں تو نہیں تھے، کالج فیلو، یہ امجد اسلام جیسے۔ تو ایک میری ذرا غور سے سنیے گا کہ پہلا تجربہ، جب پہلا دن میرا کالج میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا میں کالج میں، تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ آپ ذرا ان صاحب سے مل لیجئے اور وہ اجازت دیں گے تو آپ اندر داخل ہوں گے۔ میں پہلا دن تھا، مجھے نہیں پتا، خیر یہ گئے تو وہ رفیع خاور یعنی ننا صاحب تھے، تو انہوں نے میرا انٹرویو لینا شروع کیا، جی آپ کہاں سے ہیں، آپ کیا ہے، کون سی کلاس میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، تو آپ ایسا کیجئے، آپ اجازت آپ کو جب تک نہیں مل سکتی، وہ فلانے آفس ہے، آپ آگے جائیے، لیفٹ موڑیے، وہاں آفس میں آپ وہ ان سے آپ اجازت لے آئیے لکھا۔ میں کہا اچھا بھائی، خیر جناب میں گیا وہاں، دیکھا تو ایک بوڑھا سا بڑا منحنی آدمی اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا بھائی مجھے فلانے صاحب نے بھیجا ہے اجازت کے لیے، کیونکہ میں بھی آج پہلا دن ہے کلاس میں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے بھائی یہ جو ہے یہ عمارت نہیں، یہ باتھ روم ہے، اور میں یہاں صفائی کرنے والا ہوں۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ اپریل فول ہوا۔ خیر جناب وہ دن میں ان سے پیچھے سے، میں سامنے سے گیا نہیں بلکہ پیچھے سے میں اپنی کلاس میں چلا گیا۔ اب دوسرے دن کی بات، دوسرے دن کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بڑی آپ دیکھیے گا کہ کیا سوال، تو اس یہ تجربہ میں بتا رہا ہوں۔ خیر دوسرے دن جب کلاس میں وہی میرے ساتھ ہوا، جب میں داخل ہوا کالج میں، تو پھر وہی صاحب ملے کہ جی آپ کو یہ وہاں سے اجازت لینی پڑے گی۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ پیچھے سے امجد اسلام صاحب دوڑے ہوئے آئے، اور ان کو کہتے ہیں سب گروپ کو کہ بھائی ارے کل تو اس کی تم نے درگت بنا دی ہے، اب میں اجازت نہیں دوں گا۔ میرے سامنے کھڑے ہو گئے آ کے۔ تو اس دن سے ان سے میرا تعلق ایسا ہوا کہ چلتے رہے بات۔ پھر اس کے بعد ہم اسلامک کالج سول لائن، کیونکہ اسلامک کالج ریلوے روڈ میں صرف ایف اے اور وہ ایف اے تک کلاسیں ہوتی ہیں، ایف اے سے آگے جو کلاسز ہیں وہ اسلامیہ کالج سول لائنز میں ہوتی تھیں، جو کہ سیکریٹریٹ کا علاقہ کہہ لیجئے، گورنمنٹ کالج کے سامنے۔ تو وہاں ہم نے پڑھا، تو وہاں میری جب ان کی جو کوالٹی اجاگر ہوئی ہے، تو ہوتا کیا تھا، ہمارے وہاں شمع تاثیر کا مشاعرہ ہوا کرتا تھا سالانہ، جو مرحوم پرنسپل تھے اسلامیہ کالج سول لائنز کے، تو ان کی یاد میں مشاعرہ تھا۔ تو امجد اسلام امجد صاحب کو پہلے بلایا گیا، تو وہاں سے مجھے معلوم ہے کہ ارے بھائی یہ تو ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں۔ تو اچھا ہم لوگوں کی زندگی جو ہے آپ جانتے ہوں گے، خاص کر
ڈاکٹر عامر سلیمان لاہور کی زندگی کہ ہم لوگوں کو، ہم متوسط طبقہ کہہ لیجئے، یہ ہم لوگ گلیوں میں رہنے والے ہیں، ہم تو میرا تو وہاں یہ بھی امجد اسلام امجد اب تو ماشاء اللہ ابھی میں جب بھی جاتا ہوں ان سے ملتا ضرور ہوں، اور ان کی اب کوٹھی دیکھیے دیکھنے والی ہے، ڈیفنس میں بہت بڑی کوٹھی ماشاءاللہ۔ ان کی کوالٹی ہے کہ وہاں سے انہوں نے شروع کیا پہلا مشاعرہ، اس کے بعد یہ چڑھتے چلے گئے، اور ان میں اللہ نے گن رکھے تھے۔ تو لاسٹ ٹائم میری جب ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کہتے ہیں میں زیادہ تر وقت اپنے لکھائی میں کرتا ہوں، اس آج سے 4 یا 5 سال پہلے ان کی 65 بکس شائع ہو چکی تھیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں ایسے ایسے جینیس لوگ ہیں، لیکن ہم قدر نہیں کرتے۔ اب بیچارے جب سے یہ فوت ہوئے آپ یقین کریں مجھے اتنا افسوس ہوتا، اکثر میں یاد کرتا ہوں کہ ایسی طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا ادبی کام کیا، گورنمنٹ میں بھی انہوں نے ان کو ہیڈ بنایا گیا ایجوکیشن کے کچھ ڈپارٹمنٹ کا، پھر یہ مجھے یاد ہے کہ اور پھر اس کے بعد دوسرے، پھر اس کے بعد ٹی وی میں آ گئے، پھر ٹی وی سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایسے ایسے ڈرامے انہوں نے لکھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، 2-3 ڈرامے بڑے مشہور ہوئے جو میں بار بار دیکھتا ہوں۔ اور ان کی زندگی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ بھی ادبی، اور انور مسعود صاحب کا بھی بہت نام ہے، وہ ایک لیجنڈ ہے، یہ ان کے بیٹا اور ان کی بیٹی آپس میں رشتہ ہے ان کا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے جب بھی موقع ملا ہے یا جو بھی ہوا تو ان لوگوں سے میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے، ان سے ملاقات رہی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو امجد اسلام امجد ایسی ہستی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اجاگر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اچھا جناب، تو امجد اسلام امجد کے اوپر میں نے کچھ سلائڈز تیار کی تھی۔ دیکھیے امجد اسلام امجد کا جو میرے ذاتی طور پہ تعارف ہے وہ سب سے پہلے ڈرامہ نویس کے طور پہ تھا، اور اسی کے حوالے سے ان سے مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ بھی ایک اہم شخصیت ہے ہمارے ملک کی۔ تو جب ہم اردو ڈرامے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کا ذکر نہ کریں۔ تو یہ اردو کی تاریخ میں، اردو ڈرامے کی تاریخ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت ہی مثبت کردار رہا ہے، اور اس میں امجد اسلام امجد ہم سب کو پتا ہے کہ ٹی وی کے صف اول کے ڈرامہ نویس تھے، اور ان کے کئی ڈرامے مشہور ہوئے۔ وارث میرے خیال میں پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا سب سے مشہور ڈرامہ وہ انہوں نے ہی لکھا تھا، اور ابھی شیخ اعجاز صاحب نے بھی ذکر کیا ان کے کئی ڈرامے تھے، سمندر، دہلیز، وقت، کئی ڈرامے ان کے بہت مشہور ہوئے، بہت ہٹ ہوئے، اور یہی ان کی جو ہے سب سے بڑی وجہ شہرت تھی، جو کہ عام لوگوں میں بھی یہ جانے لگے تھے لوگ نے۔ ان کی جو مجھے بہت اچھی چیز لگتی ہے ڈرامہ نویسی میں، ان کی بے مثال کردار نگاری، ان کے بہت اچھے یہ کردار تخلیق کرتے تھے۔ سب سے بڑا کردار تو چودھری حشمت کا ہے جو کہ انہوں نے وارث ڈرامے کریٹ کیا تھا۔ پھر ان کے جو ڈرامے تھے، جتنے بھی ڈرامے دیکھ لیں، بڑے ان میں اخلاق کئی سبق ہوتے تھے، اور بڑی ہی اس میں حب الوطنی کا پرچار کیا جاتا تھا۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ مذہبی تھے یا دینی تھے، لیکن بہرحال ایک اخلاق کی اور ایک اچھے کردار کی یہ پرچار کرتے تھے اپنے ڈراموں میں۔ کوئی ان کی فضول باتیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی واہیہ چیز نہیں ہوتی تھی، ایسے ٹاپک نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کے ڈراموں میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی اور مثبت جو ہماری روایات تھی اس کو اجاگر کیا، اس کو مزید ترویج دی اپنے ڈراموں میں۔ پھر ان کے جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈرامے کے حوالے سے، وہ ٹیلی ویژن ڈرامے کو اسٹوڈیو سے باہر لے کر آئے۔ وارث وہ پہلا ڈرامہ تھا جو کہ اسٹوڈیو سے باہر کے اس کے جو مناظر تھے وہ کہانی بھی گاؤں کی تھی، اور تو جو ڈرامہ پہلے صرف اسٹوڈیو میں شوٹ ہوتا تھا اب وہ ڈرامہ باہر بھی شوٹ ہونے لگا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس کا سہرا جو ہے آپ امجد اسلام امجد کو ہی دیں گے۔ ویسے شاید ان کی
ان کی تو شہرت تو ہے بہت شاعر بھی، اور اس میں انہوں نے ان کی غزلیں، نظم اور آزاد نظمیں ان کی بہت مشہور ہیں. لیکن یہ ہم نعت، ماہیے، گیت، بچوں کی نظمیں، ان کی پنجابی شاعری بھی ہے، انہوں نے کچھ تراجم بھی کیے ہیں. مجھے جو ان کی بات اچھی لگتی ہے، ان کی شاعری کے اندر نغمگی ہوتی ہے. الفاظ کا چناؤ بڑا خوبصورت ہے ان کا نا، بہت سیدھے سادہ انداز میں بات کرتے ہیں، اور مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے، آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور چاہے تو ہندی کے بھی کرتے ہیں، جب چاہے فارسی کے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہے. اور اس میں کسی حد تک کچھ عزت پسندی بھی ہے. دیکھیے ابھی جیسے اب دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آزاد شاعری کئی جگہ کی ہے، جسے کہتے ہیں غیر معرہ نظم انہوں نے کہی ہیں. تو اس میں پوری بحر وہ ریپیٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کچھ اراکین، کچھ رکن اس کے دہراتے ہیں وہ، یا اس کا ایک حصہ دہرا دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے ایک نئی طرح کا ایک نغمے کی ایک ردم پیدا ہوتا ہے اشعار کے اندر. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر ان کو کچھ ردیف بھی ان کے بڑے اچھے ہیں، جس طرح اسے بھول جا، ذرا پھر سے کہنا، اس طرح کے ردیف کا استعمال بھی کیا ہے. اس لحاظ سے جو ان کی شاعری کے اندر جو عمومی تاثر بنتا ہے وہ یہ کہ ابھی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، الفاظ کا جو چناؤ ہے بڑا خوبصورت ہے، اور ایک ردم ہے ان کی شاعری کے اندر. اور سب سے بڑی جو چیز جو مجھے ان کی کتابوں میں نظر آئی، بالکل انوکھی چیز، وہ ہے قوسین کا استعمال، یعنی پیرنتھیسس، بریکٹس کا استعمال. پتہ نہیں کہ میں نے کسی اور شاعر کو تو نہیں دیکھا اس طرح کہ بریکٹس کا استعمال کریں، اور شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ انتہائی غیر منظور ہو اور نامنظور ہو، لیکن میں اسی کو جدت پسندی کہتا ہوں. سنانے میں تو دفعہ نہیں پتہ چلے گا، لیکن جو پڑھنے والا ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ کے جو بات اس قوسین میں یا بریکٹس میں ہے، اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ایک ضمنی بات ہو رہی ہے، یہ اصل ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، علاقہ ہے اس کو اس ٹاپک سے، اس موضوع سے، لیکن تھوڑی سی ہٹ کے بات ہو رہی ہے. اور یہ بالکل ایک نیا انداز ہے بات کرنے کا، ایک نظم کے اندر بالکل نیا انداز ہے. اور میں آپ کو پھر انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں بھی دکھاؤں گا. جو قوسین کا استعمال جو ہے وہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے شاید انہی کی ایجاد ہو، لیکن بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں. ان کی میں نے پہلے ذکر کیا ان کے ڈراموں کا کہ ان کے اندر جو ہے اخلاقیات ہوتی ہیں، تو ان کے اندر مجھے ایک بہت اچھی بات لگتی ہے کہ اتنے مشہور شاعر اتنا سب کچھ تھا، لیکن یہ دین سے کوئی الگ نہیں تھے. انہوں نے ہر کتاب میں ان کے آپ کو نعت اور حمد ملیں گی. جیسے یہ ہے بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ نعتیہ شعر ہے: آپ سے آگہی کی شرط ہے یہ، پہلے تنزیخ ذات کی جائے. اس طرح ایک اور ان کا نعتیہ شعر ہے: ہر ایک تخت سے بالا ہے بوریا جس کا، ہمیں ہے کام اسی دو جہاں والے سے. تو پھر ایک اور ایک نظم ہے جس پہ انہوں نے کوئی عنوان نہیں دیا، لیکن اس کو تو میں حمدیہ ہی کہوں گا، کیونکہ اس میں اللہ کی شان کی بیان ہو رہی ہے. مٹی میں غذا ہے، کہیں پانی میں غذا ہے، قدرت کی عنایت کا ہر ایک رنگ جدا ہے. انسان کی خاطر ہی بنا کھیل یہ سارا، بیجوں میں ثمر، شہد کو کلیوں میں نکھارا. پانی میں کئی طرح کی خوراک بنائی، سبزے میں کئی رنگ کا پھر رزق اتارا. یوں ہی تو نہیں باغ کی یہ نشو و نما ہے، مٹی میں غذا ہے، کہیں پانی میں غذا ہے. تو ان کا جنا آپ کو ایک اخلاقیات کا اور کچھ ان کا ایک آپ کو دین سے ایک آپ کو ایک عظمت کا اور ان کی اس کے پرچار کا آپ کو ایک اس میں انگ ملتا ہے آپ کو. پھر جناب ان کے جو کچھ اشعار ہیں جو کہ بڑے ہی دلچسپ مجھے لگے. اب جیسے یہ ہے کہ مرنے کا تیرے غم میں ارادہ بھی نہیں ہے عشق مگر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. اتنا خوبصورت مصرع ہے یہ، ہے عشق مگر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہم کسی پہ مشاعرہ بھی کر سکتے ہیں، مصرع طرح بھی رہ سکتے ہیں، اتنا خوبصورت ایک مصرع ہے یہ. پھر یہ ہے کہ بچھڑنے کے تجھ سے نہ جی پائے، مختصر یہ ہے اس ایک بات سے نکلی ہے داستاں کیا کیا. ٹھیک ہے نا. پھر ان کا اور شعر دیکھیے: لردش نگاہ میں لہجے میں لکنت عجیب تھی، اس اولین وصال کی وحشت عجیب تھی. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کا ایک نگاہ کافی ہے، یہ کو ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا خوبصورت شعر ہے ان کے.
پھر اگر آپ ان کی بات کریں جناب اس کی غزلوں کی، تو ایک تو انہوں نے عامر بھائی نے بتا دی انہیں یہ جو اسے بھول جا والا. پھر دوسرا جن کو بہت مشہور ہے اور بہت خوبصورت ان کی غزل ہے، وہ چہرے پہ میری زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ بھی کھل جاؤ کسی دن. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جس میں نغمے بھی میوزیکل ہے، بہت پیاری ہے اس میں. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. پھر اس کی جو میں قوسین والی بات کر رہا تھا اس کے تو تھوڑا میں آپ کو اور وضاحت کر دوں. دیکھیے اب یہ دو میں نے ان کی دی ہیں، دونوں بڑے خوبصورت ہیں. یہ دیکھیں قوسین یہاں پہ بریکٹ لگا کے انہوں نے بات کی جو کہ ایک ضمنی بات آتی ہے. یہ تو پوری رائٹ پر جو ہے یہ احشام گواہی دی مکمل نظم ہے، اور ذرا سی بات یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے. دیکھیے اب اس میں آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کے جیسے ایک ضمنی سی بات کر رہا ہو شاید. بوسوں کی حلاوت سے جب ہونٹ سلگتے ہوں، سانسوں کی تمازت سے جب چاند پگھلتے ہوں، اور ہاتھ کی دستک پر جب بند قبا اس کے کھلنے کو مچلتے ہوں، عشق اور حوث کے بیچ کچھ فرق نہیں رہتا، کچھ فرق اگر ہے بھی اس وقت نہیں رہتا، جب جسم کریں باتیں دریا بھی نہیں بہتا، میں جھوٹ نہیں کہتا اے شام گواہی دے. تو یہ قوسین کا جو استعمال کیا ہے بریکٹ استعمال، یہ یعنی ایک ضمنی بات ہے اور بڑے ہی حسن پیدا کرتا ہے. بلکہ اس کی پوری اس نظم کی جان ہے یہ جو قوسین میں انہوں نے لکھا ہے، جو ایک ضمنی بات ہے ایک، لیکن بہرحال اس پوری احشام گواہی دے کو اجاگر کر دیتا ہے. کچھ فرق اگر ہے بھی اس وقت نہیں رہتا. بہت خوبصورت ہے یہ. اسی طرح یہاں پہ دیکھیے ذرا سی بات کے اندر جو ہے، یہ زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے وقت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں، درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں. تو یہ قوسین کا جو استعمال ہے مجھے بہت ان کا دلچسپ لگا کہ ایک ضمنی سی بات ہوتی ہے اور آپ کی ایک کم سے کم مجھے تو ایک اس کے اندر ایک لاجیکل بھی سینس میں نظر آتا ہے اور ایک آرٹسٹک سینس میں نظر آتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو غور کریں تو اس کی ان کی جب نظم مرہ لکھتے ہیں یا آزاد نظم لکھتے ہیں تو یہ بحر کی پابندی پوری کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بحر سے آزاد ہوں یا کچھ ہو. تو یہ ان کی آپ کو جو نقمگی نظر آتی ہے ان کے اشعار کے اندر وہ اس وجہ سے بھی ہے. تو یہ کچھ میری طرف سے تھے. اب میں محترم صوفی ضمیر آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ تیار ہوں تو میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی ضرور فرمائیے. سوری میں نے انٹرپٹ کیا. نہیں، مجھے آپ کی قوسین سے یاد آیا، میں نے ایکچولی 1985 میں اپنی نظم میں استعمال کیے تھے قوسین، اور وہ نوائے وقت میں چھپی تھی. تو اس وقت یہی حامد عتیق جس کا میں نے ذکر کیا، اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے، تو یہ بڑا ایک یونیک ہے، تم نے مجھے نہیں پتا کہ میرے ذہن میں کیسے آیا تھا. میں نے امجد اسلام کی کوئی نظم پڑھی ہوئی تھی، مگر میں نے ایسے ہی ایک وہ کریٹیوٹی مومنٹ کے اندر اپنی نظم میں بریکٹس لگا دیے تھے. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ نوائے وقت میں چھپی تھی 1985 میں. تو میرا خیال ہے یہ ذہن کی ڈرا ہوتی ہے. مجھے یہی یاد ہے اب ساری اپنے اس سے کہ ذہن کی ڈرا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو لگتا ہے ان کو پیکٹس میں ڈال دیں. تو ویسے ہی تو مگر ویسے آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا ایک دم. اور حامدین ایکچولی جس کا میں نے ابھی مضمون پڑھا ہے، حامدین نے ایکچولی مجھے کہا کہ یہ ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ساری. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ میں نے کیسے لکھ دیا، بس مجھے دل کیا کہ میں اس پہ بریکٹس لگا دوں، تو بریکٹس میں نے ڈال دی. تو وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، مجھے ایکچولی یاد بھی نہیں تھا. آپ نے آج ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ میری نظم نوائے وقت میں چھپی تھی اس وقت، تو اس میں نے بریکٹس یوز کیے تھے، مگر زیادہ اس پہ کسی نے تنقید وغیرہ نہیں کی، پازیٹیو نیگیٹو. تو میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ذہن میں کیسے آیا تھا، اپنا کریٹیوٹی مومنٹ تھا کہ میں نے کہیں دیکھے ہوئے تھے تو میں نے بریکٹس لگا دی ایک مصرے کے اوپر. تو ویسے تو جیسی مجھے آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گئی ساری پوری کہانی.
تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. چلیے بہت بہت شکریہ, بہت اچھی آپ نے بات بتائی. اب میں صوفیہ زمیں صاحبہ آپ سے گزارش کروں گا, آپ تیار ہیں؟ جی السلام علیکم. میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں کہیں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی, تو اس لیے میرے پاس میرے کاغذ نہیں تھے, تو اب میں آ گئی ہوں. تو میں اس کو ریکارڈنگ میں سب کے اظہار خیال سنوں گی, اور مجھے یقین ہے کچھ سیکھوں گی. مجھے پتہ چلا تھا کہ امجد صاحب پچھلے سال ڈیلس آئے تھے, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, کیونکہ ہمیں کسی نے بلایا نہیں. تو لیکن یہ کہ یوسفی صاحب سے ملنے کا بھی, نہ ملنے کا بھی بہت غم رہا, اور میرا خیال ہے امجد سے بھی نہ ملنے کا. ان کو میں نے ایک دفعہ پاکستان میں پی سی میں دیکھا تھا 3 سال پہلے شاید, اور اس وقت بھی میں چاہ رہی تھی جا کے ان سے بات کر لوں, لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے اور قسمت میں نہیں تھا. تو امجد صاحب کی شخصیت کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گی کہ ہمہ جہت کا ایک لفظ ہے جو کہ بہت اوور یوز لفظ ہے, اور بہت لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمہ جہت ہوتے ہیں, لیکن امجد اسلام ایک ایسے ادیب ہیں کہ جنہوں نے واقعی ادب کی مختلف اصناف کے لیے جو ان کی خدمات ہیں, انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ہمہ جہت شخصیت تھے. اور کیا نہیں تھے وہ, شاعر تو وہ تھے ہی, اور ان کی شاعر کی حیثیت سے بحیثیت شاعر ان کا مقام مسلم ہے, لیکن ڈرامہ نگار, پاکستان کے اگر بڑے ڈرامہ نگاروں کی فہرست بنے تو سر فہرست ہیں. اور بچوں کے گیت نگار بھی تھے, جو ان کی وہ ایک حیثیت ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. مزاحیہ بھی انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں, یا نصیب کلینک ان کا ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جو کہ مشہور ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی فلمیں بھی لکھی ہیں. ایک فلم تھی جو ڈر گیا وہ مر گیا, جو کہ کسی امریکی فلم سے اڈاپٹڈ تھی, لیکن اس کی جو اردو اڈاپٹیشن تھی وہ انہوں نے کی تھی. اور ایک اور پاکستانی فلم تھی سلاخیں, وہ بھی انہوں نے لکھی ہے. گیت نگار, کئی انڈین فلموں میں بھی ان کی جو نظمیں ہیں ان کے گیتیں لیے گئے ہیں. مترجم, کالم نگار, کہانی نویس, لیریسسٹ, تو یہ ان کی بے شمار جسے کہنا چاہیے ان کی شخصیت کے پہلو تھے. تو کس پہ کہاں تک بات کی جائے, تو اس کے لیے ایک پروگرام تو بالکل کافی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ایک پروگرام تو صرف وارث کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح ہم نے مولا جٹ کے لیے پروگرام کیا تھا, وارث بھی ہمارے کلچر کا ایک اس کی کلٹ کلاسک ہے. تو ایک پروگرام, اور ان دونوں میں یہ کامن تھریڈ ہے, دونوں فیوڈلزم کے خلاف تھے, اور دونوں 1979 میں آئے تھے. 1979 میں یہ مولا جٹ بھی آئی تھی, اور 1979 میں ہی وارث بھی آیا تھا. تو شاید اس سے آپ کو تھوڑا سا ان میں کچھ مماثلت بھی ملے کہیں پہ. اور دونوں نے اس میں انہوں نے ایسے مضبوط کردار کریٹ ہوئے کہ محبوب عالم بھی کبھی چودھری حشمت کے سانچے سے نہیں نکل سکے. وہ ہمیشہ چودھری حشمت ہی رہے, جس طرح سلطان رہے ہمیشہ مولا جٹ ہی رہے. تو وہ ان کے اوپر چھاپ لگ گئی, اسٹیریوٹائپ بھی وہ لوگ ہو گئے. لیکن یہ کردار ہی اتنے مضبوط لکھے گئے تھے کہ ان کرداروں نے شخصیت پیچھے رہ گئی, کردار آگے آ گیا. تو لوگ ہمیشہ محبوب عالم صاحب کو وہ چودھری حشمت ہی کہتے رہے, اور وہ اس کے علاوہ کوئی کردار وہ کرتے تو اس میں چودھری حشمت کی چھاپ آ جاتی. تو وارث اتنا اسٹرانگ پلے تھا. میں ڈرامے کم دیکھتی ہوں, لیکن وارث کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, اور جب بھی دیکھا ہے مجھے اس کے مکالمے بے حد پسند آئے ہیں. کہ اس کے جو چودھری حشمت تھا وہ ہر چیز جسٹیفائی کیا کرتا تھا, وہ ہر غلط کام کرتا تھا, اور پھر اس کے لیے ایک بہت ہی ایک لاجک اور ایک جسٹیفیکیشن لے کر آتا تھا کہ یہ میں اس سے کر رہا ہوں. وہ دنیا میں اللہ میں نے غریب بنائے اس لیے ہیں, دنیا میں اللہ نے امیر بنائے اس لیے ہیں. تو وہ جو اس کے مکالمے تھے نا, وہ اس کی ان ریزنیبلنس جو اس کی تھی, وہ کہ کتنا ان ریزنیبل انسان تھا وہ اور وہ اس کے لیے کیا کیا توجیحات پیش کیا کرتا تھا. تو وہ ظاہر ہے اس کا جو سارا کمال ہے, کریڈٹ ہے, وہ امجد کو ہی جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کردار اتنا بھرپور تخلیق کیا کہ ہمارے ڈرامے کی جو تاریخ ہے اس کا وہ حصہ ہو گیا. اگر کوئی میوزیم بنے ڈرامے کا تو اس میں چودھری حشمت کا تو پورا مجسمہ ہونا چاہیے. تو ایک تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کی ڈرامہ نویس کی حیثیت سے اس پہ بات کروں گی, لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر کوئی ایک ٹیک لوں کہ میں کسی ایک ان کی شخصیت کے پہلو, کیونکہ اتنے زیادہ پہلو ہیں ان پہ بات نہیں ہو سکتی, تو میں پرسنلی ذاتی طور پہ آزاد نظمیں بالکل پسند نہیں کرتی, اور میں اس کو تجریدی آرٹ سمجھتی ہوں. کہ وہ جس طرح ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے جس کا سر پیر نہیں ہوتا, اس طرح مجھے لگتا ہے کہ آزاد نظم کا بھی زیادہ تر سر پیر نہیں ہوتا.
اسی لیے مجھے آزاد نظمیں یاد بھی نہیں ہوتی. بہت ہی کم نظمیں ہیں جن کو میں کہوں گی کہ آزاد نظمیں ہیں اور وہ مجھے یاد ہیں، جبکہ مجھے جو پابند نظمیں ہیں، چاہے شکوہ جواب شکوہ ہو، چاہے محاصرہ ہو، چاہے تاج محل ہو، اتنی بڑی بڑی نظمیں وہ مجھے زبانی یاد ہیں. تو اور آزاد نظم ہوتی ہے تو مجھے وہی یاد ہوتی ہے جس کو شاید گا لیا جائے. تو مجھے دشت تنہائی یاد ہے، یا مجھے کبھی ہم خوبصورت تھے یاد ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ ان کو ایک بہت ہی اچھا گا لیا گیا ہے. لیکن جو اس میں ایک جسے کہنا چاہیے استثنا ہے، وہ امجد اسلام امجد کی آزاد نظمیں ہیں. میں آزاد نظم میں ان کی بے حد فین ہوں اور کسی کی فین نہیں. پروین شاکر کی اگر میں کلیات پڑھ رہی ہوں اور آزاد نظم آ جائے، میں صفحے پلٹ دیتی ہوں. نون میم راشد مجھے ہضم نہیں ہوتے، میرا جی کا آزاد نظمیں مجھے سمجھ نہیں آتی. تو لیکن امجد اسلام امجد ایکسیپشن ہے. ان کی آزاد نظمیں میں بے حد پسند کرتی ہوں، اور شاید صرف ان کی ہی آزاد نظم پسند کرتی ہوں. اور مجھے ان کی کئی آزاد نظمیں زبانی یاد ہیں. اور جس طرح آپ لوگ میں سے کئی نے کہا کہ ان کی آزاد نظموں کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں بہت نغم کی، بہت غنائیت، بہت موسیقیت ہے. تو جو ان میں ردم ہے، جو فلو ہے، جو روانی ہے، وہ اس وجہ سے وہ اتنی آسانی سے ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہیں اور ہمیں یاد ہو جاتی ہیں. کسی بھی کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے، وہ اس کے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو ان کی بہت ساری آزاد نظمیں، سیلف میڈ لوگوں کا المیہ بھی مجھے کافی حد تک زبانی یاد ہے. تو امجد اسلام امجد کی غزلوں کا I'm not kind of like saying that diminishing their value. ان کی غزلیں بھی بہت خوبصورت ہیں اور کئی گائی بھی گئی ہیں. کسی کی آنکھ جو پرنم نہیں ہے، اور کئی جو ہیں وہ ہمارے حافظوں کا حصہ ہے، ہماری سماعتوں میں انہوں نے رس کھولا ہے. لیکن ان کی شاعری کا نام آتے ہی میرے ذہن میں ان کا میں ذاتی طور پر کے آزاد نظم کی بے حد مداح ہوں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ کسی بہتے پانی کے جھرنے کی طرح بہتی ہوئی مجھے محسوس ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ زندگی کے میلے میں ان کی بے حد مشہور نظم ہے کہ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک ایزی فلو ہے، بات بھی سمجھ آ رہی ہے، اور اس میں موسیقیت بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے. تو جو شاعری کے سارے جنہیں کہنا چاہیے کہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں. اور ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. تو وہ بہت خوبصورت کلام ان کا. اور پھر صرف انہوں نے جہاں عشق و محبت کی یہ باتیں کی ہے اپنی آزاد نظموں میں، اور انہوں نے آزاد نظموں میں بہت موضوعات کے اوپر لکھا ہے، لیکن اگر میں اس وقت صرف ان کی رومانوی شاعری کی بات کروں تو اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ صرف روایتی موضوعات کو نہیں پیش کیا، بلکہ وہ جب رومانوی شاعری کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کے انداز میں ایک جدت ہوتی ہے. تو مجھے ایسا کلام بہت پسند ہے جس میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو وہ شاعر جو ہے وہ، اب اس کو مجھے نہیں پتا اردو میں کیسے کہیں گے، لیکن ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکلیں. تو یہ میری بہت پسندیدہ نظم ہے اور یہ میں اسے بہت پڑھتی ہوں. اگر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ کچھ پڑھو تو میں یہ پڑھتی ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹون ہے اس میں ایک بڑا خوبصورت ایک ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے، تو اتنا جان لو پیارے، سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا تھا گواہی دینے آئیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے، تمہیں واپس بلائیں گے. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے، تمہیں دامن سے پکڑیں گے، تمہاری جان کھائیں گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے. ذرا پھر سوچ لو جانا، نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے. تو اس میں ایک بڑا خوبصورت انداز ہے. اور میرا خیال ہے وہ جو ایک روایتی ان کے ساری اور عشق و محبت کی شاعری میں ہوتی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، تھوڑا سا داغ والا انداز ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی نظمیں محض رومانوی نہیں ہوتی، ان میں موضوعات کا بہت پھیلاؤ ہے. تو ان کا سماجی شعور بہت گہرا تھا، اور انہوں نے اپنی نظموں میں عصر حاضر کے مسائل کو اجاگر کرنے کی اور ان کا حل تلاش کرنے کی، جس طرح ڈراموں میں کی ہے اسی طرح نظموں میں بھی کوشش کی ہے. تو
انہوں نے خود برزخ جو ان کی ایک کتاب ہے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ معاشرے سے کٹ کر اپنے خول میں محدود ہو جانے کو میں تخلیقی فنکار کی ناکامی سمجھتا ہوں. معاشرے کے سچے اور کلام کے اور ظلم کے خلاف برسر پیکار رویوں سے کمٹ کیے بغیر کوئی فنکار صحیح معنی میں تخلیق کار کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جہاں انہوں نے خوابوں اور جذبوں کے بارے میں موسیقی سے بھرپور نظمیں لکھی ہیں، وہاں انہوں نے انسان دوستی اور بالوطنی اور یہ جو گریٹ تھاٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے. عالمی سطح پر ناانصافی، استحصال، رنگ و نسل کی تفریق، سماجی عدم توازن، جبر، عالمی سازشوں، اس کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور آواز بلند کی ہے. مثلا 9/11 کے واقعے کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. ان کی جو نظموں کی کلیات ہے جو ان کی زندگی میں مرتب ہو گئی تھی، تو اس میں انہوں نے وہ ریورس کرونولوجیکل آرڈر میں ہے، تو وہ جو نظمیں انہوں نے پہلے لکھی تھی وہ اس کے آخر میں شامل کی گئی ہیں، اور باقی جو ان کی کرنٹ یا کنٹمپرری نظمیں ہیں وہ اس میں پہلے ہیں. تو اس میں 9/11 کے واقعے کے بارے میں نظمیں جو شروع میں ہی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بوسنیا کے مسلمانوں کے حق میں بھی انہوں نے لکھا ہے. تو ان کو صرف عشق و محبت کا شاعر سمجھنا زیادتی ہوگی. وہ میں یہی کہوں گی کہ وہ زندگی کے شاعر ہیں، اور اسی لیے وہ جو جن موضوعات پہ لکھتے ہیں ان سے عام آدمی ریلیٹ کر سکتا ہے. تو سیلف میڈ لوگوں کے المیہ کے بارے میں ڈاکٹر عامر نے بھی کہا، تو وہ بہت ہی ریلیٹیبل موضوع ہے جس کو آئی تھنک ہم لوگوں نے اس کو جیا ہے. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری ہی اپنی کہانی ہے، کہ زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں ملتی، وقت پر نہیں آتی. یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ادا ہو. تو یہ بہت ہی میرا خیال ہے ایسی شاعری ہے کہ اس میں نہ کوئی دقیق الفاظ ہیں، نہ کوئی مشکل سوچ ہے، اور ایک آہنگ بھی ہے، قوافی کا بھی آہنگ ہے. جو بحر ہے وہ جو بھی انہوں نے اس کے بحر کے رکن استعمال کیے ہیں بڑے نغمگی لیے ہوئے ہیں، اور جو سوچ ہے وہ بہت ریلیٹیبل ہے. تو اسی طرح وہ جنریشن گیپ کی کہانی سناتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. تو دوسرے شعراء کی آزاد نظموں کے مقابلے میں ان کی آزاد نظموں میں علامتیں کم ہیں، کیونکہ اگر آپ اسی طرح نون مین راشد کا کلام پڑھیں، میرا جی کا کلام پڑھیں، تو اس میں بہت علامتی شاعری ہے. اور کئی آزاد شاعر تو ایسے ہیں کہ جیسے رئیس فروغ وغیرہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ محض علامتی شاعری ہے. تو اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ نیلی گائے اور پیلی بس وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کس چیز کا میٹافر ہے وہ. تو آپ کو اس سے نہ اس میں کوئی دلچسپی آتی ہے، بلکہ آپ کو وہ پڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ بالکل جیسے آپ تجریدی آرٹ کہہ سکتے ہیں نا، کہ آپ تصویر کے سامنے کھڑے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز بنائی ہے، کہ یہ اونٹ کے یہ سراہی ہے یا اونٹ ہے، یہ کیا ہے. تو لیکن ان کی جو ہے وہ بہت ہی آسان باتیں ہیں کہ وہ دن اب کچھ دور نہیں، ہر ایک بات ادھوری ہوگی، ایک ہی گھر کے 2 کمروں میں لاکھوں میل کی دوری ہوگی. تو ہر شخص اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو یہ سب کو اپنی کہانی رکھتی ہے. تو کہیں میں کہوں گی کہ ان کی نظم کسی نغمے کی طرح گنگناتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ محبت ایسا نغمہ ہے، ذرا بھی جھول ہو لے میں تو سر قائم نہیں ہوتا. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. اور کہیں وہ آپ کو امید کا پیغام دیتی ہے کہ دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ. کیا عجب کہ کل کو یقین ہو، یہ جو مضطرب سا خیال ہے، جو شبنما سی ہے بے دلی، یہ جو زرد رو سا ملال ہے. دل بے خبر ذرا حوصلہ، دل بے خبر ذرا حوصلہ. تو آپ مشکل وقت ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے، تو یہ وہ سطور ہیں جو آپ کو حوصلہ دیتی ہیں کہ نہیں مستقل کوئی مرحلہ. تو بہت ان کی نظمیں جو مجھے بے شمار نظمیں جو مجھے پسند ہیں. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، کہ اس میں انہوں نے تجدید، اس کا نام ہے کہ محبت کو بار بار تجدید کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، یہ بھی ان کی نظم بہت پڑھی جاتی ہے. تو میں ایسی بے شمار مثالیں دے سکتی ہوں ان کی نظموں کی. ایک کمرہ امتحان ان کی نظم بہت مشہور ہے، مجھے بہت پسند ہے، کہ زندگی کے پرچے میں سب سوال لازم ہیں، سب سوال مشکل ہیں،
بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو، بے خیال ہاتھوں سے انبنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں، کوئی دیکھتا ہے تو دائرے بناتا ہوں، حاشیے لگاتا ہوں یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں۔ تو واقعی زندگی کے پرچے میں سب سوال لازم ہیں اور سب سوال مشکل ہیں۔ تو بس یہی مجھے کہنا تھا کہ جو ان کی نظموں میں قافیے کا آہنگ ہے، جو خوبصورتی ہے، یہ کاش کہ نئے شاعر بھی اس طرح لکھ سکیں، لیکن شاید یہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن۔ اب میں گزارش کروں گا جناب صدر صاحب سے، سلمیٰ صدیقی صاحب، آپ کچھ خطاب کیجیے۔ جی بہت بہت خوب، سب حاضرین محفل کا بہت شکریہ۔ اس قدر کیا کہتے ہیں، اس قدر ہمگے شخصیت کا آئی تھنک آپ سب نے مل کے اچھی طرح احاطہ کیا اور تقریباً ان کے ہر پہلو پہ ہی گفتگو کی۔ رضوان صاحب آپ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کے سلائڈس کے ساتھ، اور صوفیہ، اور مجھے نہیں علم تھا اعجاز صاحب، پتہ نہیں ابھی تک ہیں ہمارے ساتھ، ابھی تک ہیں کہ وہ ان سے اتنی ملاقاتیں اور اتنی کیا کہتے ہیں تعلقات تھیں کہ امجد اسلام امجد سے۔ تو میں بہت مختصراً بس کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت ساروں کا ذکر تو ہو گیا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ اعتراف کہ شاید ہم لوگ، جو کہ ہماری ایک روایت ہے کہ جو موجود ہوتا ہے اس کو کم اہمیت دی جاتی ہے، تو کم سے کم میں نے پہلے کبھی امجد اسلام امجد کو پڑھنے کی بہت زیادہ کہنا چاہیے ضرورت کہہ لیں یا موقع کہہ لیں نہیں ملا، کیونکہ آپ ان سے پہلے جو بڑے گزرے تھے ان کو ہی پڑھ کے آپ جب تک اب عصر ان کو اگر کنٹمپریری شاعر ہی مانے، حالانکہ انہوں نے 60s میں شروع کیا تھا اپنا سفر، تو اس وجہ سے میں ان کی بہت زیادہ تخلیقات سے واقف نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہوں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ وارث کی وجہ سے کم پورا پاکستان ان کا نام ضرور جانتا ہے، اور سب لوگ اس ڈرامے سے واقف ہیں، سب لوگ ان کے اداروں سے واقف ہیں، مجھ سمیت جو کہ زیادہ ڈرامے نہیں دیکھتا، لیکن میں نے یہ میک شور کیا کہ جب تھوڑا سا ابھی چند سال پہلے ہی، شاید 4-5 سال پہلے ہی میں نے وارث پہلی دفعہ دیکھا، اور وہ 30 سال کے بعد بھی اس نے مجھے اتنا ہی اپیل کیا جتنا وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو کیا ہو۔ تو اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک چیز جس کا جو ذکر بھی ہوا کہ اگست میں وہ تشریف آئے تھے ڈیلس، ہمارے دوست علی عدنان نے ایک نجی محفل ارینج کی تھی، جو کہ اگر بڑے پیمانے پہ ہوتی تو آف کورس اس میں اردو گھر کے سبھی لوگ شریک ہوتے، اور بہت ہی زیادہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو لطف آتا، ظاہری بات ہے جیسا کہ ہمارا گروپ ہے یہاں پہ، مگر افسوس کہ وہ انتہائی جگہ کی محدود ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم لوگوں تک وہ محفل رہی۔ نور صاحب کا پروگرام تھا کہ ایک لنچ ارینج کیا جائے امجد اسلام امجد کے ساتھ، جو کہ تقریباً فائنل تھا، لیکن پھر انہوں نے کسی وجہ سے اس لنچ کو کینسل کر دیا، اور اب چونکہ اب امجد صاحب چلے گئے ہیں تو آئی ایم شیور کہ وہ ایک اب ہمیشہ کی وہ تشنگی رہے گی، بہت لوگ جنہوں نے اس وقت میں بھی ملنے کا ارادہ کیا وہ نہیں مل سکے۔ امجد اسلام امجد سے جو ذاتی جو میرا امپریشن رہا، اگر ہمارے دوست علی عدنان ان سے لاہور میں 2-3 دفعہ مل چکے تھے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ امجد اسلام امجد امریکہ آ رہے ہیں تو انہوں نے خاص طور پہ ارینج کیا کہ وہ ڈیلس بھی کم سے کم آ کے رکیں۔ تو جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ تھا ان کا گفتگو کرنے کا فن۔ یہ وہ فن ہے جو کہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اتنا علم رکھنے کے باوجود اتنی انکساری سے آپ سے بات کریں، اور می بینگ obviously a nobody، انہوں نے جس طرح مجھ سے بات کی، مجھ سے سوالات کیے، میرے خیالات سنے، اپنی باتیں بھی بتائیں، اور دوسرا یہ کہ بات سے بات کرنے کا فن کہ بات سے بات نکالی کیسی جاتی ہے، تو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے شستہ گفتگو، لیکن بر وقت مثالوں کے ساتھ، جو بھی بات آپ ان سے کریں ان کے پاس اس کی مثال موجود ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی قصہ موجود ہوتا تھا اس میں، میڈم سے لے کے فیض احمد فیض تک، منو بھائی کا بہت زیادہ ذکر، لیکن لاہور کے تھے تو بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارا، کیا کہتے ہیں ان کا منیر نیازی کا بہت زیادہ ذکر، تو اس بات سے سب سے زیادہ لطف اٹھایا، اور obviously وہ اتنی بڑی شخصیت تھی ہمارے یہاں کی کہ سبھی کو وہ جانتے پہچانتے تھے، کیونکہ اپنی اتنی تناور ایک شناخت تھی،
اور پھر ان کی ڈوئل آبویسلی جو ان کی ڈوئل لینگویج ہے، اتنی آسانی سے وہ اردو اور پنجابی میں آپس میں کہنا چاہیے سوئچ کرتے تھے گفتگو کرنے میں کہ حیرت ہوتی تھی. ان کے ساتھ جو ہے وہ شوکت فہمی صاحب تھے، تو وہ ان کے ساتھ پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک خیال انہوں نے آپ سے اردو میں کیا. تو بہرحال بہت بہت لطف رہا، اور اس بات میں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس طرح جو ہے وہ بڑے لوگ جب ملتے ہیں آپس میں تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں عام زندگی کے بارے میں بھی ہیں، لیکن اس سے جب پیچھے ہٹ کے آپ زندگی کے بارے میں اور پرپز آف لائف اور ان سب کی چیزوں کے خیالات کے اوپر بھی بات کریں تو انتہائی گہری بات، بہت آسان لفظوں میں. اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے اپنی جب لائبریری کھنگالی تو اس میں مجھے ان کی 2 کتابیں ملی، جو کہ جیسا کہ میں نے کہا میں نے ابھی تک خرید کے رکھی تھی لیکن ابھی تک پڑھی نہیں. تو آئی تھنک جو سب سے مشہور ان کا مجموعہ ہے کتابوں میں، یا کہنا چاہیے کلیات سے ہٹ کر، وہ ہے ذرا پھر سے کہنا. تو بہت ساری نظمیں اور بہت ساری غزل جن کا ابھی ذکر ہوا، ان میں سے زیادہ تر اسی کتاب میں موجود ہیں. ان کی 4تھی کتاب تھی جس میں مرنے کا تیرے غم میں ارادہ بھی نہیں ہے، ذرا سی بات، اور چہرے پہ میں زلف پھیلاؤ کسی دن، ایک کمر امتحان جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہے. انہوں نے اس رات وہ سنائی بھی تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت نظم ہے. اور کہاں آ کے رکے تھے راستے. تو آئی تھنک یہ ذرا پھر سے کہنا ان کی سب سے مشہور کتابوں میں سے ہے. اور کیا کہتے ہیں، باقی رہی بات قصوں کی، تو بہت ہی مزے کے قصے انہوں نے کچھ بتائے. میں 1-2 کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک بتا رہے تھے کہ جب 90s میں وہ آتے تھے ٹیکسس ٹور پہ تو منیر نیازی ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کو ڈیلس آنا تھا. نادر درانی صاحب سے آپ لوگ واقف ہوں گے، انہوں نے ادب کی بہت خدمت کی ہے، اور ہم سب سے بہت پہلے ڈیلس جو ہے وہ صرف نادر درانی کی مہمان نوازی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور لوگ اور شاعر جو بھی امریکہ آتا تھا وہ ڈیلس ضرور آتا تھا. تو بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ ہیوسٹن میں وہ اور منیر ہیوسٹن میں تھے، 90s کا قصہ ہے، اور نادر درانی کے پاس آنا تھا ڈیلس. تو وہاں سے وہ ہیوسٹن میں منیر نیازی نے ہمیشہ کی طرح شراب پی ہوئی تھی اور مسلسل پیے جا رہے تھے، اور وہ ان کے روم میٹ تھے، ہوٹل میں دونوں کمرہ شیئر کرتے تھے. تو امجد نسام امجد کو جو ہے وہ شراب زندگی میں کبھی انہوں نے کہہ رہے میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. حالانکہ میرا سارے یہ سب اٹھنے بیٹھنے والے سب لوگ جو ہیں بالکل فریلی، جیسا کہ وہ پتہ ہی ہے، وہ تو بہت ہی مرغوب مشروب ہے، سب کا مشروب رہا ہے. تو منیر نیازی کو کسی طرح باز رکھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ آپ شراب اتنی پی رہے ہیں، بس کیجیے، اور یہ بوتلیں آپ نے جمع کر لی ہیں، اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو ان کو ایک خیال آیا، انہوں نے کہا منیر یہ تم اگر لے کے جا رہے ہو تو ہیوسٹن اور ڈیلس کے راستے میں تو چیک پوائنٹ آتا ہے، اس میں تو وہ پولیس جو ہے جانچ پڑتال کرے گی اور تمہاری ساری بوتلیں ضبط ہو جائیں گی. تو اس پہ جو ہے وہ تھوڑے سے منیر نیازی ذرا کہنے چاہیے اتنے ورلڈلی وائز نہیں تھے، تو انہوں نے بڑا اس کے اوپر بڑے پریشان ہو گئے. کہنے لگے کہ ہاں اگر دائرہ غیر میں مجھے دھر لیا گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو وہیں ہوٹل کے کمرے میں ان سے ساری شراب کی بوتلیں انہوں نے باتھ روم میں ضائع کروا دی کہ بھائی اب ڈیلس جانا ہے اور راستے میں چوکی آئے گی. اور سارے راستے ذرا وہ سہمے سہمے بیٹھے رہے کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لے، پوچھ نہ لے. تو کہہ رہے ہیں جب نادر درانی کیا پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے یہی پوچھا یار یہ راستے میں کوئی چوکی نہیں آئی، تو آج چوکی نہیں لگی تھی کیا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بہت غصہ ہوئے کہ بھائی ایک ہی تو میرا شوق ہے، اس میں بھی تم حائل ہوتے. تو بڑے مزے کی باتیں، اور اس قدر قصے تھے میں حیران ہوتا تھا کہ ماشاء اللہ 78-79 کی عمر میں ایسی یادداشت اور ایسی بر وقت جو ہے وہ چیزیں ان کو یاد ہیں. ویری ویری شارپ، ویری شارپ. کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک لطیفہ ہے جو کہ ایکچولی علی عدنان صاحب کی اپنی فیملی کا ہے. علی عدنان کی فیملی جو ہے، ان کی خالہ جو ہے وہ ایک پیڈیٹیشین تھی لاہور میں، اور بہت مشہور پیڈیٹیشین تھی. تو یہ بات ہے پرانی، لیٹ 70s کی بات ہے. تو ایک دن ان کی خالہ کے یہاں فون آیا رات کو ایک خاتون کا کہ سنیے آپ کا کلینک بند ہو گیا ہے اور مجھے بہت مشکلوں سے آپ کا نمبر ملا ہے، کیونکہ میرے بچے کو 104 بخار ہے اور وہ بالکل کھا پی نہیں رہا اور میں بہت پریشان ہوں. تو مجھے آپ پلیز بتائیے کہ میں آپ کو آ کے دکھانا چاہتی ہوں. کہ بھائی کلینک بند ہو گیا ہے، کل کل نہیں کر سکتے، ہمیں آج ہی کرنا ہوگا، بچہ بہت بیمار ہے اور یہ اور وہ. انہوں نے کہا بھائی اتنا اصرار کیا؟ انہوں نے کہا چلیں بھائی صحیح ہے آپ آ جائیں. 15 منٹ کے بعد ان عورت کی دوبارہ کال آ گئی کہ سنیے وارث ڈرامہ لگنے والا ہے، تو اس لیے میں ابھی تو نہیں آ سکتی، میں 1 گھنٹے کے بعد ضرور آؤں گی جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوگا. تو یہ عالم تھا وارث کی مقبولیت کا اس زمانے میں بھی جب وہ نشر ہوا ہے.
اور لوگوں کو کس حد تک اس سے دلچسپی تھی. تو بہرحال میں بات بس سمیٹتا ہوں. میں کمرہ امتحان کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا جس کا ذکر صوفیہ نے کیا, اور بس میں آخر میں ایک اور نظم سنانا چاہوں گا. اگین میری کوئی ایسی پرسنل فیورٹس اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے, بس جتنی میں نے سنی ہے ان میں سے کچھ مجھے زیادہ اچھی لگی تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. اس کا نام ہے ہم لوگ. تو یہ ہے کہ دائروں میں چلتے ہیں, دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں, فاصلے نہیں گھٹتے. آرزوئیں جلتی ہیں جس طرف کو جاتے ہیں, منزل تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. گرد اٹھتی رہتی ہے, درد بڑھتا جاتا ہے, راستے نہیں گھٹتے. صبح دم ستاروں کی تیز چلملاہٹ کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں. ایک کرن کو ملتی ہے آفتاب کہتے ہیں, دائرے بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں. تو آسان لفظوں میں گہری بات کی, اور بہت زیادہ زود گو تھے, بہت ساری کتابیں ہیں, بہت سارے ڈرامے ہیں, تو آئی ایم شور اس کا ایک اچھا سا انتخاب اگر بنایا جائے تو سب کے لیے بہت اچھا بہتر ہوگا. اور بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور ایک کتاب آئی تھنک جس کے ذکر تھوڑا سا رہ گیا, وہ ناصر عباس بیر نے اپنی اوبیچوری کالم میں اس کا ذکر کیا کہ ان کی جو ایک کتاب ہے نئے پرانے, اس میں امجد اسلام امجد نے کلاسیکل شعراء کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی ان کے اوپر پیش کی ہے, جس میں میر تقی میر, میر درد, نذیر اکبر آبادی, غالب, آتش, علامہ اقبال وغیرہ, ان سب کے اوپر تو ان کا چھوٹا سا ایک مضمون بھی ہے اور ان کا انتخاب ہے. اور اس کے علاوہ جن کے اوپر مضمون نہیں ہے, صرف انتخاب ہے, میں مومن, ذوق, حالی, داغ, ان سب کے اوپر بھی ہے. تو یہ کتاب میں اب نہ کیا کہتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے اب میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. انشاءاللہ اس کو اب شروع کروں گا. باقی سب کا بہت بہت شکریہ, اور واپس رضوان صاحب آپ کی طرف. بہت بہت شکریہ. اگر کیا کسی کو اس موضوع پہ بات کرنی ہے یا کچھ ایڈیشنل بات کرنی ہے, سبھی صدر اجازت سے کر سکتے ہیں. میں بس یہ اضافہ کروں گی کہ ایک ڈاکٹر یونس بٹ کا بھی مضمون ہے امجد اسلام امجد پہ, اس کا نام ہے گنجے گرام آیا. تو یو کین سے کا یہ نام کیوں ہے. تو اب ڈاکٹر یونس نے اپنے مخصوص انداز میں اس میں جو ہے وہ کامیڈی کی ہے, جو کچھ پھکڑ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ دلچسپ سطور ہیں. تو اگر آپ لوگ چاہیں تو وہ پڑھ لیجیے گا, مزے کا مضمون ہے. ڈاکٹر امجد صاحب ابھی کا ہے پہلے کا ہے وہ؟ نہیں ابھی پہلے کا کا ہے, پہلے کا ہے. پہلے سے ہاں لکھا پہلے کا ہی ہے. تو وہ مطلب پہلے. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جملے لکھے ہیں, لیکن تعریفیں کی ہیں امجد صاحب امجد کی, لیکن مزے کا مضمون ہے. اچھا, یہاں صوفیہ بہن آپ نے جو ذکر کیا تھا وارث ڈرامے کا, کہ اس ایک کے دو اندر باتیں مجھے بھی یاد آئی ہیں اگر اجازت ہو. جی فرمائیے. ہاں جی, اصل میں امجد سے متعلق ہے بات کہ یہ کافی دفعہ یہاں امریکہ آئے ہیں. اللہ کے فضل سے مجھ سے ملاقات رہی ہے. جب یہ میں فلوریڈا میں تھا, اورلینڈو میں ہمارا ایوان اردو کے تھرو اکثر مشاعرے ہوتے تھے, تو تقریباً یہ آتے تھے. تو لاسٹ ٹائم ان سے ملاقات جب ہوئی میری, تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے ان سے اس وقت انسپائر ہوا کہ ان کو اکثر برایا جاتا تھا, جو اردو کانفرنس اردو ٹائمز والے کرتے تھے تو اس میں وہ ضرور آیا کرتے تھے. تو اردو ٹائمز جو تھے انہوں نے بند کر دیا کیونکہ ان کے پاس اخراجات پورے کرنے کے لیے فنڈ نہیں ہوتا تھا. تو میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا آپ لوگوں سے, سب سے, کہ کوئی ہم ایسا پروگرام کریں سال میں 1 سال 2 سال میں, جیسے اردو کانفرنس ہے, باہر سے بھی کچھ لوگوں کو بلائیں, ادیبوں کو, تاکہ ان لوگوں کو جو ہمارے گزر چکے ہیں کم از کم ان پہ ہم لوگ روشنی ڈالیں اور ان کو یاد کر لیں. یہ میرا ایک مقصد ہے. جو بھی کہہ لیجیے, اب تو اس عمر نہیں رہی کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں, لیکن میں سجیشن ہی دے سکتا ہوں. جی جی ہاں, یقیناً ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں, بالکل اچھی سجیشن ہے انشاءاللہ. جی اچھا, میں صوفیہ بہن آپ نے جو وارث ڈرامے کے بعد میں بات کی تھی, میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے بڑی جی دلچسپ بتائی کہ اس میں چودھری حشمت کے پاس دلائل ہوتے تھے ہر بات کی کرنے کے. تو مجھے اس میں سے ایک سین یاد آتا ہے, وہ میری بات ذہن میں رہ گئی, شاید سب سے بڑی بات جو وارث ڈرامے کی رہی وہی بات رہی ہے,
کہ وہ اکثر ماسٹر صاحب سے بحث کرتا تھا، تو ماسٹر صاحب ان دلیل میں کوئی شعر سناتے تھے. تو یہ چودھری حشمت ایک دن تنگ آئی کہتے ہیں کہ ماسٹر تو مجھے شعر کی دلیل مت دیا کر. ٹھیک ہے نا. اب یہ میری بات بڑی سوچنے کی، اور میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ کیا اشعار دلیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بڑی غور کرنے کی بہت ساری بات ہے. وہ تو ایک ڈائلاگ لکھنے کو لکھ گئے، چودھری حشمت کی زبانی سے ادا ہو گیا کہ بھی تم ماسٹر مجھے شعر کی دلیل مت دیا کرو. لیکن یہ ایک علمی اور وہ سوال ہے، منطقی سوال ہے کہ کیا شعر صرف ویسے کیونکہ سننے میں اچھا لگتا ہے اور وہ ایک حسن پیدا کرتا ہے بات میں، کیا اس بات کا کوئی علمی وزن ہوتا ہے، کوئی منطقی وزن ہوتا ہے، یا صرف ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے. تو مجھے تو وہ سوال آج تک جو ہے نا، وہ ڈائلاگ بہت یعنی اس پہ میں مجھے غور کرتا ہوں. اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو جی عامر بھائی فرمائیے. تو نادر درانی بھائی میزبانی اور مہمان نوازی جب مجھے ملیحہ بھابھی نے بتایا تھا، مجھے پورا اس کا اینڈ تک نہیں یاد، کہ جب منیر نیازی ان کے گھر آ کے ٹھہرے تو اگلے دن صبح کہتے ہیں کہ بیٹی ذرا میرے سیل میں تیل لگا دو. تو ان کی ایک واقعہ مجھے یاد ہے. اب مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے تیل لگایا کہ نہیں، مگر ملیحہ بھابھی جو ہے وہ اتنا خیال رکھتی تھی شاعروں کا. دوسرا آپ کی بات کے جواب میں، کیونکہ میں ڈبیٹر ہوں تو یہ بات ایک دفعہ آئی تھی، تو میرا خیال ہے میں نے یا میرے کو ڈبیٹر بیدار ملک نے جواب دیا تھا کہ کسی کے کال کو دلیل بنا کر پیش کرنا کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو وہ آپ کی بات سے ڈائریکٹلی ہے. میرا خیال ہے یہ میرا نہیں ہے، بیدار ملک جو کہ اسلامیہ کالج کے تھے، وہ اسلامیہ کالج سیون لائنز اولڈ بوائز ایسوسی ایشن، تو انہوں نے میرا خیال ہے ایک تقریر کے اندر یہ بات کی تھی جو مجھے یاد رہ گئی. آپ کی اسی بات کے جواب میں، کسی کے کال کو دلیل بنا کر پیش کرنا کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو ویسے میرا خیال ہے ایڈ کر دوں میں. چلیں شکریہ شکریہ بھائی. کوئی اور کسی کو اور بات کرنی ہے اضافی؟ اگر نہیں تو پھر سلمان صاحب آپ کی اجازت سے پھر میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. کچھ ایک آدھ اور بات کر لیتے ہیں پھر. جی بالکل.